کہنے لگے حضور غریب آدمی ہو، نوکر نہیں رکھ سکتا، گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، پھر کھانا بناتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، بیوی فالج زدہ ہے اس کے منہ میں بھی لقمے دیتا ہوں۔ جر کے فوراً بعد بیٹھ جاتے تھے اور ہمارے مسائل سنتے تھے، ان کا حل کرتے تھے۔ اور اب یہ کرتے ہیں کہ نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اشراق کے وقت باہر آتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے ان کا۔ پہلی شکایت تو یہ ہے۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن میں ملاقات کرتے ہیں، رات کو ملاقات ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اگر رات کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے صبح تک، یہ ملاقات ہی نہیں کرتے رات کو۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو یہ ملتے ہی نہیں ہیں، ایک دن ملاقات ہی نہیں کرتے ہفتے میں پورا۔ اور چوتھا اور آخری اعتراض یہ ہے کہ یہ عجیب سے آدمی ہیں، اکثر روتے ہی رہتے ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فقد لبثت فیکم عمرا من قبلکم افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو مجھے صحت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی، اور آج جمعۃ الوداع آخری جمعہ شریف جو ہے اس کو ادا کرنے کے بھی اللہ نے توفیق اور سعادت مرحمت فرمائی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ سیام اور پھر بالخصوص اس کی آخری رات کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور جیسے رمضان المبارک کی پہلی راتوں کی اہمیت بیان فرماتے تھے، ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کی آخری رات کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرماتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی آخری رات لیلۃ الجزا ہے، یعنی اجر لینے والی رات، جس میں ماہ سیام میں جو محنت کی، جو مشقت کی، تو ماہ سیام میں مشقت کا جو اجر ہے اللہ رب العزت وہ اس آخری رات کو عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ جو آخری رات ہے اسپیشلی اس میں اللہ رب العزت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ وہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ ہر رات 70,000، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ہر رات اللہ 1 کروڑ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن بالخصوص جب ماہ سیام آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی آخری رات میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جتنے پورے مہینے میں اللہ نے آزاد فرمائے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی اس تعداد میں وہ الگ ہیں، ان کا شمار اب آخری رات میں نہیں ہے۔ وہ جو پہلے ہو گیا وہ آخری رات میں ان کا شمار نہیں ہے۔ اس آخری رات میں الگ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے روزے بھی قبول ہو گئے۔ بلکہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ میرے عمل کو ایک دانے کے برابر بھی قبول کر لے
یعنی میرے روزے رکھنے کو، میرے راتوں کے قیام کو، سحری کو، افطاری کو اللہ ایک دانے کے برابر بھی قبول کر لے تو مجھے یہ اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ مجھے پوری دنیا کی دھن دولت دے دی جائے، جائیدادیں، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، کوٹھیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس اور دنیا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بھی مجھے دے دیا جائے تو فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرے عمل میں سے اللہ نے ایک دانے کے برابر قبول فرما لیا ہے، جتنی مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ تو ان سے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کچھ کیا ہے تو ایک دانے کے برابر قبول ہو گیا تو آپ اتنے خوش ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ جو صاحب تقوی لوگ ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف الہی رکھنے والے ہیں، خشیت الہی رکھنے والے ہیں، فرمایا اللہ ان سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو میرا دانے کے برابر بھی قبول ہو جائے تو مجھے یہ تو پتہ چل جائے گا میرا شمار بھی ان میں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ صحابہ کرام کی آپ سب کی زندگیوں کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی مبارک یوں ہی گزری ہے، اسی انداز میں صحابہ کی زندگیاں گزری ہیں۔ یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ عمل کرنا بڑی بات ہے لیکن عمل کر کے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ پتہ نہیں اب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یعنی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے عمل کرنے کے بعد، جبکہ ہم تو عمل کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ قبول ہی قبول ہے ساڈا بھائی۔ روزے اتنے رکھے ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے رب نے تو میرے روزے قبول کر ہی لیے ہیں۔ پتہ نہیں بھائی اس نے قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اس نے قبول کر لیے ہیں تو بڑا مبارک بات ہے، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو ہمیں اس پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارا عمل قبول نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے، راتوں کا قیام قبول نہیں ہوا، اعتکاف قبول نہیں ہوا، سحری افطاری قبول نہیں ہوئی، تو ہمیں اس بات پہ فکر مند ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ ایک ایک صحابی کی زندگی آپ دیکھ لیں، ان کی کیفیات ایسے ہی گزری ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور حکومت میں حمص کا گورنر بنایا سعید بن عامر کو۔ کچھ عرصہ گزرا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ پتہ لگاتے رہتے تھے کہ فلاں گورنر کیا کر رہا ہے، فلاں گورنر کیا کر رہا ہے، اور جب گورنر بناتے تھے اس سے پہلے اس کی جائیداد کی ایک لسٹ بنتی تھی کہ اس کے پاس کیا ہے، کپڑے کتنے ہیں، گھر کتنے ہیں، باغات کتنے ہیں، مویشی کتنے ہیں، کیا کچھ ہے۔ جب گورنری سے اس عہدے سے ہٹایا جاتا تھا تب بھی دیکھا جاتا تھا کہ جب گورنر بنا تھا تو یہ لسٹ یہ تھی، اب گورنری کے عہدے سے جا رہا ہے، اب کیا ہے اس کے پاس، جو اضافی ہوتا وہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا، جو اضافی ہوتا بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ اور اگر آج ہمارے دور میں بھی ایسا ہو نا تو میرے خیال میں ہمارا ملک ترقی کر جائے گا، ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو اگر 2 کروڑ یا 4 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں نا تو وہ 10 کروڑ روپیہ پھر پاکستان کا کھاتے بھی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگاتے رہتے تھے کہ کون سا گورنر جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ آپ حمص تشریف لے گئے، حمص کے لوگوں کو آپ نے مسجد میں اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے، کہاں ہے گورنر، گورنر کو بھی بلاؤ۔ حضرت سعید بن عامر بھی آ گئے، مسجد میں بیٹھے تھے، حمص کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم بھی تشریف فرمائے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, आपने फरमाया बताओ भाई तुम्हारा गवर्नर कैसा है। अच्छा, वो डर नहीं गए कि आज गवर्नर के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो कल को मारे जाएंगे भाई, कल को जेल भुगतना पड़ेगी, गवर्नर राज लग जाएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ होगा। वो डरे हुए नहीं थे, वो सहमे हुए नहीं थे। और वैसे भी हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। आज बादशाह है, कल जेल में होगा। आज तख्त हुकूमत उसके कब्ज़े में है, कल को हो सकता है वो महकूम हो, हाकिम कोई और हो। ये तो हालात बदलते रहते हैं। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। तो आपने लोगों से पूछा बताओ कि तुम्हारा गवर्नर कैसा है। लोगों ने कहा हुजूर हमें अपने गवर्नर से ना 4 शिकायतें हैं। गवर्नर सामने बैठे हुए हैं, या सईद बिन आमिर सामने बैठे हुए हैं। कहा जी हमें इनसे 4 शिकायतें हैं, 4 तरह के काम जो है ना ये करते हैं, हमें इन पे एतराज़ है कि ये काम क्यों करते हैं। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया बताओ कौन से 4 काम हैं, कौन सी 4 शिकायतें हैं, कौन से 4 एतराज़ात हैं तुम्हारे जो गवर्नर के ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि ये जब नए नए आए थे ना तो नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद बैठ जाते थे और हमारे मसाइल सुनते थे, उनका हल करते थे। और अब ये करते हैं कि नमाज के बाद घर चले जाते हैं, इशराक के वक़्त बाहर आते हैं, हमें इंतज़ार करना पड़ता है इनका। पहली शिकायत तो ये है। और दूसरी शिकायत ये है कि ये दिन में मुलाकात करते हैं, रात को मुलाकात ही नहीं करते। हमें अगर रात को कोई मसला दरपेश हो तो हमें इनका इंतज़ार करना पड़ता है सुबह तक, ये मुलाकात ही नहीं करते रात को। और तीसरा एतराज़ ये है कि हफ्ते में एक दिन तो ये मिलते ही नहीं हैं, एक दिन मुलाकात ही नहीं करते हफ्ते में पूरा। और चौथा और आखिरी एतराज़ ये है कि अजीब से आदमी हैं, अक्सर रोते ही रहते हैं, अक्सर तौर पे रोते ही रहते हैं, अजीब से आदमी हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सईद बिन आमिर की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया सईद तुम्हारे ऊपर कुछ एतराज़ात हैं इन लोगों के, कुछ शिकायतें हैं, क्या कहोगे तुम इनके बारे में। हज़रत सईद बिन आमिर अर्ज़ करने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अवामी ओहदा न दें, लोग मेरे ऊपर एतराज़ करेंगे, और आपने हुक्म फरमाया था कि नहीं तू ही हमस का गवर्नर बनेगा, तो क्या अब मुझे अपनी और अपने घर की बातें भी लोगों के सामने बताना पड़ेंगी। फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि सईद लोगों ने एतराज़ किया है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो अर्ज़ करने लगे अमीरुल मोमिनीन जैसे आपका हुक्म है। कहा कि सबसे पहला इनका एतराज़ ये है कि मैं जब पहले आया था तो नमाज के फ़ौरन बाद इनके मसाइल सुनता था, अब घर चला जाता हूँ, इनके मसाइल जो है वो थोड़ी देर हो जाती है सुनने में। तो कहा हुजूर गरीब आदमी हो। क्या जी? कौन? ऐसे ही होता है, गवर्नर गरीब आदमी होते। कहा हुजूर गरीब आदमी हो, बीवी बीमार है, 25 साल उसने मेरी खिदमत की, अब फालज हो गया है, घर जाता हूँ सबसे पहले घर की सफाई करता हूँ, गरीब हूँ नौकर भी नहीं रख सकता। वाह मेरे आका के सहाबा, क्या अंदाज़ था सहाबा का, क्या शहाना ज़िंदगियाँ थी मेरे आका के सहाबा की। हज़रत अबू मूसा अशअरी एक दिन उस जगह पे आके खड़े थे जहाँ लोग दरिया या समंदर से कश्तियों से सामान उतारते और बाज़ार में ले जाके बेचते थे। वहाँ जाके खड़े, एक ताजर आया, उसने कहा बाबा मज़दूरी करोगे? कहा जी मज़दूरी के लिए खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ये सामान है, इतने दिन हम तुम्हें मिलेंगे, ये सामान है, ये उठा के
مارکیٹ میں بازار میں لے جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس جگہ کے گورنر ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں۔ تاجر کو نہیں پتہ تھا کہ یہ گورنر ہے۔ سامان آپ نے سر پہ اٹھایا، کچھ ہاتھوں میں پکڑا، جو ہی بازار کے قریب آئے جو ملتا کہتے حضور السلام علیکم، حضور السلام علیکم، حضور السلام علیکم۔ ایک بندے نے یہ بھی کہہ دیا گورنر صاحب السلام علیکم۔ تاجر بڑا حیران ہوا کہ لوگ اس کو گورنر کہہ رہے ہیں، یہ ہے کون؟ تو تاجر نے کہا جناب یہ سامان ذرا رکھیں، نیچے رکھیں، آپ کون ہیں؟ کہا جی مزدور سے ذاتیں نہیں پوچھی جاتی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تمہارے ساتھ میری مزدوری طے ہوئی ہے، میں تمہارا سامان پہنچاؤں گا، تم میری مزدوری مجھے دے دینا، تم میری مزدوری مجھے دے دینا، بس تمہارے ساتھ جو طے ہوا ہے تم وہ بات رکھو، میری ذات نہ پوچھو، میرا کام نہ پوچھو میں کون ہوں۔ تو یہ تھے میرے آقا کے صحابہ، یوں گزری ہیں صحابہ کی مبارک زندگیاں۔ تو سعید بن عامر کہنے لگے حضور غریب آدمی ہو، نوکر نہیں رکھ سکتا، گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، پھر کھانا بناتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، بیوی فالج زدہ ہے اس کے منہ میں بھی لقمے دیتا ہوں، پھر اگر اس کا لباس بدلنے والا ہو، گندا ہو تو اس کے کپڑے دھوتا ہوں، خشک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پہناتا ہوں، آنے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، اس لیے جلدی جلدی ان کے مسائل نہیں سن سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سعید یہ کہتے ہیں کہ تو دن کو ملتا ہے اور رات کو ملاقات ہی نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ رات کو کیوں نہیں ان سے ملتا؟ سعید بن عامر نے اپنی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑی، کہا امیر المومنین دیکھیں میری داڑھی میں کوئی بال سیاہ ہے؟ سارے ہی سفید ہو گئے ہیں، سارے سفید ہو گئے ہیں، میری داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب اسرائیل امین آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے، کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دن مخلوق کی خدمت کے لیے اور رات اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس لیے رات میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا۔ اب فاروق اعظم کی آنکھوں میں بھی اتھرو جو ہے وہ چمک آئے، لوگوں کی گردنیں جھک گئیں اور وہ جو کبھی نہیں روئے تھے وہ بھی رو پڑے۔ جب حالات کا پتہ نہیں ہوتا لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں جب پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس نے کہا ہے کہ تجھے عشق ہو، اس نے کہا ہے کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے اور اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کیا کرے۔ یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا جب انسان کے اوپر خود آتی ہے، تو وہ بھی رو پڑے جو کبھی نہ روئے تھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا سعید اچھا یہ بتاؤ، ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ تم ہفتے میں ایک دن ملاقات نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا حضور ایک ہی لباس ہے میرے پاس، کھردرا اور موٹا لباس، میرے پاس ایک لباس کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں، ہفتے کے بعد اس لباس کو دھوتا ہوں، ٹھنڈا موسم ہے، لباس خشک ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو صف میں لپیٹ کے بیٹھا رہتا ہوں، جب لباس خشک ہوتا ہے وہ پہنتا ہوں، اس وقت تک لوگ جا چکے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، لوگوں سے مل نہیں سکتا، اس لیے ایک دن ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا اچھا سعید بن عامر یہ بتا، لوگوں کا چوتھا اعتراض یہ ہے کہ تو روتا بہت ہے۔ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، جب میں مسلمان ہوا تھا، 40 سال میری زندگی کے گزر گئے تھے،
40 سال کے بعد میں اسلام میں داخل ہوا، دین میں داخل ہوا، حضور کا نوکر بنا۔ اب جب وہ 40 سال کے کیے ہوئے گناہ یاد آتے ہیں نا، تو میں اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں کو روک نہیں سکتا، میں روک نہیں سکتا ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو۔ کیا کروں، مجھے گناہ یاد آ جاتے ہیں جو میں نے کیے ان 40 سالوں میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، کیا منہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اچھا، انہیں ڈر تھا کہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ ہم بے فکر ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، ہم نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر یہی سعید بن عامر تھے کہ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ نا اپنی گٹھڑی، اپنی پوٹلی، اپنے سارا سامان، گورنری والا سارا سامان جو ہے وہ اتنی سی ایک پوٹلی باندھ کے نا اس کے اندر سوٹی ڈال کے تو کندھے پہ رکھی ہوئی، ایسے سوٹی کو پکڑا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے۔ فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے کہ مجھے یوں لگتا ہے یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر تو نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہی ہے، سعید بن عامر ہی ہے، حمص کا گورنر ہے آیا ہوا۔ یہ حالت ہے میرے آقا کے صحابہ کی، کیفیات یہ ہے۔ اور جب سعید بن عامر کا وصال ہوا، عمر فاروق اتنا روئے کہ آپ کے ہچکی بندھ گئی، داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور کہتے تھے مولا میرے پاس ایک سعید بن عامر اور ہوتا تو میں حمص کے لوگوں کو وہ سعید بھی دے دیتا، میں حمص کا گورنر دوبارہ سعید بن عامر بنا دیتا، کاش میرے پاس اور سعید بن عامر ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اب ایک ایک کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کے ساری اور روتے ہوئے گزار دی ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ شریف ہے، کل عید الفطر ہے، اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو، آخری لمحات ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ آج اپنے رب سے نہ رو کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگے۔ ممکن ہے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں پہ کرم فرما دے، ہماری عبادات بھی اللہ قبول کر لے اور ہماری ریاضات بھی اللہ قبول کر لے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔